اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد نہج البلاغہ کے دروس کا یہ سلسلہ گزشتہ دو سیشن سے بعض مخصوص خطبات کے متعلق گفتگو ہماری جاری ہے۔ خطبہ نمبر 21 پہ ہم نے مختصر سا خطبہ ہے اور یہ حصہ ہے خطبہ 165 کا، اس حصے پہ گفتگو ہو چکی ہے، اور خطبہ 65 کے ابتدائی حصے میں جو فرامین امام ہیں ان پہ بحث کر چکے ہیں۔ آج کا حصہ ایک اعتبار سے بڑا مخصوص حصہ ہے، اور وہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس خطبہ 165 میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ مسلمان کی عزت اور حرمت سب حرمتوں سے افضل ہے۔ پھر امام نے بہت یاد دلا کہ تقویٰ کی تاکید کی ہے، اور تقویٰ کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ہاں خیال کرو بندوں کا اور زمینوں کا۔ اب یہ ایک نیا موضوع ہے جو آج کے دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی جدید بات ہے کہ ہیومن رائٹس اور انوائرمنٹ۔ خطبہ نمبر 165 میں لفظ دہرا لیتا ہوں، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے اس کے بندوں، مفتی صاحب کا ترجمہ، اتقوا اللہ، اللہ سے اس کے بندوں اور اس کے شہروں کے بارے میں ڈرتے رہو۔ اتقوا اللہ فی عبادہ و بلادہ، اللہ یہاں کلی طور پر امام نے فرمایا ہے، وہاں مسلمانوں کا لفظ تھا، اور یہاں تقوی کے حکم کے بعد امام نے جو چیز فرمائی ہے، اس سے دو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ تقوی کے حصوں میں سے جہاں دوسرے مسلمان کا حق ایک حصہ ہے، اسی طریقے پہ عمومی طور پر بندگان خدا کا احترام اور ان کا خیال رکھنا بھی ایک تقوی کی کڑی ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، اور وہی جو البتہ جو ابتدائی قرآن مجید کی ابتدائی آیات ہیں، وہاں اگر آپ دیکھیں تو لفظ فلاح ہے کہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہاں مومن کی اور انسان کی فلاح کا خیال کرتا ہے، یعنی اس کی بہتری کا خیال کرتا ہے۔ یہاں امام فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کے فوراً بعد کس چیز کا حکم دیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، عباد خدا کا اور زمین خدا کا۔ اب یہ عباد خدا میں ظاہراً اسی پہ اکتفا کرتے ہیں جو بحث پہلے ہو چکی ہے کہ مسلمانوں کا مقام کیا ہے، اور اس کے لیے جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ سامنے آتا ہے جملہ جناب امیر علیہ السلام کا جو مالک اشرف فرمایا تھا کہ وہ یا تیرے دینی بھائی ہیں یا تیرے جیسے مخلوق خدا ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ تو یہاں ہم عمومی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں عباد خدا کا خیال۔ اب خیال کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں، یہ بھی خود اگر امیر علیہ السلام سے بندہ پوچھے کہ یہ سلسلہ جو ہے عباد خدا کا خیال کیسے رکھنا ہے، تو اس کے لیے یا خط 53 کو پڑھ لیا جائے یا خط 31 کو۔ مثلا ایک جملہ ہی اگر عرض کروں کہ امام فرماتے ہیں دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب یہ بندوں کے حقوق میں سے ایک ہی چیز ہم لے لیں، یہ جملہ امام کا خط 31 کا، تو یہ بندوں کے حقوق کے لیے اور بندوں کے خیال کے لیے ایک کامل دستور العمل ہے۔ بندوں کے لیے لفظ محبت ہے کہ بندوں کے لیے اسی چیز کو محبوب سمجھو جو اپنے لیے محبوب سمجھتے ہو۔ تو اب یہاں سلسلہ جو ہے وہ محبت، اس میں میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے سے محبت کرو گے اس اعتبار سے کہ میں اس چیز سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اپنی محبوب چیز کی وجہ سے اور اپنے جیسے چاہت ہوتی ہے کہ دوسرے مجھ سے محبت کریں، اگر ہم دوسروں سے یوں ہی محبت کریں گے تو یوں انسانیت میں محبت پیدا ہوگی۔ تو احبب لغیرک ما تحب لنفسک،
اپنے ذات کے لیے جس چیز کو محبوب رکھتے ہو اسی کو دوسرے کے لیے محبوب رکھو. تو یہ ہے عباد کا ایک حق. بہرحال خصوصیت کے ساتھ یہ لفظ آپ اگر غور فرمائیں کہ عباد کے ساتھ بلاد کا تذکرہ ہے، شہروں کا تذکرہ ہے. اب اس کو شہر بھی کہا جا سکتا ہے اور زمین بھی بعض نے ترجمہ کیا ہے. شہر ظاہر ایک زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب اس کے لیے ہم جب ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمارے ائمہ ہدیٰ فقط یہ نہیں ہے کہ نماز روزے کے، بلکہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہر پہلو کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں. اب زمین کے حقوق کیا ہیں؟ زمین کے حقوق میں سے مثلا ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ زمین سے جس طریقے پہ آپ چاہتے ہو کہ میرے لیے مفید ہو، اسی طریقے پہ اس کو دوسروں کے لیے بھی مفید رہنے دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں میرا کام تو چلے، دوسرا جو ہے وہ جدھر بھی جائے وہ جائے. ایک دوسرا یہ ہے کہ زمین کی جو نیچر ہے، زمین کی جو فطرت ہے، اس فطرت کے مطابق اس کو رہنے دو. اور تیسری یہ کہ زمین کے اوپر جو فطری طور پر اگلنے والی چیزیں ہیں، اس پہ پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھو. اور اسی کے ضمن میں ہم درختوں کو لے آتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں فضا کو، آب و ہوا کو. یہ ساری چیزیں یعنی جو طبیعت اللہ نے پیدا کی ہے، اس چیز پر اس زمین کو رہنے دیجئے. تو یہ ہے عباد کا تذکرہ اور بلاد کا تذکرہ. بندوں کا خیال کرو، زمینوں کا خیال کرو. اس سے آگے جو ہے وہ ایک قسم کی تشریح امام بیان فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ مَسْئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاءِ وَالْبَهَائِمِ، یہاں تک کہ تم سے سوال کیا جائے گا زمینوں کے بارے میں اور چوپایوں کے بارے میں بھی. بقا و بہائم، حیوانوں کے متعلق پوچھا جائے گا اور زمینوں کے متعلق پوچھا جائے گا. ایک بڑی مشہور آیت ہے اور وہ ہے کہ ارشاد پروردگار ہوتا ہے ملائکہ کو کہ ان کو روکو، کفوہم، ان کو روک لو، انہم مسئولون، یہ ان سے سوال کیا جانا ہے. اب ہمارے اکثر جو شارحین یا مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا. یہاں کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کیا ملا تھا. ہمارے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ تو پھر اللہ کی نعمت ہے اور اس کو کھاتے پیتے تو حیوان بھی ہیں، پھر ان کو بھی روکنا چاہیے، جبکہ ان پہ چیزیں حیوانوں سے الگ ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمارے اکثر مفسرین نے یہی کہا ہے کفوہم انہم مسئولون، جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہماری ولایت ہے. انہم مسئولون، ان سے بھی ولایت کے بارے میں پوچھا جانا ہے. لیکن یہ لفظ مسئولون، اس لفظ کو اگر آپ اس سے جوڑیں تو اب وہاں تو آیت کی تفسیر تو یہ ہوگی کہ پوچھا جائے گا ولایت کے بارے میں. لیکن جب ولایت کے بارے میں آئیں گے تو خطبہ 165 میں امام وہی جس کی ولایت کا پوچھا جائے گا، اس کی ولایت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا. اور فرماتے ہیں امام آپ سے پوچھا جائے گا زمینوں کے بارے میں بھی اور چوپایوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اس حوالے سے اگر ہم ولایت کے قائل ہیں تو ولایت کا ایک حصہ بنتا ہے کہ وہ ولی برحق. انشاءاللہ ایک خط 25 میں آج گفتگو اگر پہنچ سکے تو کریں گے، جہاں امام نے خود کو ولی اللہ کہا ہے. امیر المومنین نے خود کو کہا ہے ولی اللہ اور خود کو کہا ہے خلیفۃ اللہ. ہم تو اس میں ہیں کہ خلیفۃ ہو بلا فاصل جو ہے اس میں امیر المومنین نے خط 25 میں خود کو خلیفۃ اللہ کہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں. اب اس حوالے سے جو ہے وہ جب پوچھا جائے گا تو ہمارے سے ولایت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. لیکن اولیاء اللہ نے، ائمہ خدا نے جو چیزیں ہمیں بتلائی ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور ان میں سے زمین کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور حیوانوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. حیوانوں کے بارے میں خط 25 میں کافی تفصیل امام نے بیان فرمائی ہے. لیکن زمینوں کے بارے میں اب جیسے عرض کیا ہے کہ زمین کو اس کی طبیعت سے ہٹا دینا. اب اگر انسان اسی ایک جملے کو لے لیں نہج البلاغہ کے تو بہت انسان کے نیچر کے طرفداری میں یہ جملے آ سکتے ہیں. لیکن ایک اور بھی جو ہمارے ہاں جو ہم زمیندار ہیں ایک سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ زمینوں کے ٹکڑوں پہ ہم پتہ نہیں، ویسے تو عمومی طور پر جنگیں جو ہیں وہ بہرحال وہ کیا 2-3 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان میں سے ایک زمین ہوتی ہے. یہ ٹکڑا ہمارا ہے اور وہ ٹکڑا ہمارا ہے.
اب ہم نے دیکھے ملک جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے کتنے ملک برباد ہو گئے اور لاکھوں کی تعداد میں افراد جو ہیں وہ قتل ہو گئے، اور کیا یہ جناب یہ ہماری بارڈر یہ ہے اور آپ کی بارڈر جو ہے وہ یہ ہے، یہ ملکوں کے حوالے سے۔ اور ہم زمینداروں کے ہاں دیکھتے ہیں تو ایک ایک یعنی فٹ پہ جو ہے وہ ہم نے لوگ لڑتے مرتے دیکھے ہیں۔ یہ زمین ہماری ہے اور وہ زمین ہماری ہے۔ ہمارے یعنی جاننے والوں میں ایسے افراد ہم جانتے ہیں جنہوں نے زمین کی خاطر جو ہے وہ قتل تک کر ڈالے، اور پھر وہ کیس نبھانے کے لیے جو زمینیں تھیں جن کے لیے قتل ہوئے تھے وہ زمینیں بک گئیں، زمینیں بھی گئیں اور سارا کچھ گیا۔ تو یہ زمینوں کو اس اعتبار سے بھی آپ سے پوچھا جائے گا بکا کے بارے میں، لیکن یہاں جو ہے اس سے زیادہ یہ ہے کہ زمین کی نیچر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ ویسے تو ایک اور پہلو بھی اس میں آ سکتا ہے، اور وہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جب قرآن مجید میں وصیت کی تھی تو وہاں جناب لقمان کہتے ہیں یا بنی لا تمش علی الارض، اے بیٹا زمین پر اکڑ کر مت چلو، اس لیے زمین پر اکڑ کے کتنے چلو گے؟ کیا آپ ان پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں، پہاڑوں کی بلندیوں تک آپ ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر اگر زمین ہی کے ساتھ آدمی باتیں کرتا رہے تو پھر امیر المومنین نے اسی نہج البلاغہ میں زمین کے ساتھ جو باتیں شروع کیں، حکمت 130 ہے ظاہراً، جہاں جہاں صفین سے واپس پلٹتے ہوئے سلام کیا ان کو، تو ان کو کہا کہ دیکھو یا اہل الدیار الموحشہ یا اہل التربت، اے مٹی والوں، اب وہ بھی زمین تھی، مٹی میں سوئے ہوئے ہیں، اور یہ مٹی اور انسان کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو سمجھے، شیطان نے فخر کس پہ کیا تھا؟ شیطان نے یہی کہا تھا کہ اے پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہذا اس کی فکر میں، شیطان کی سوچ میں مٹی کم تھی، آگ بالا تر تھی، لہذا وہ فخر کر رہا تھا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے۔ ہمارے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اس کو یہ قیاس غلط اس کا تھا، لوگ بہت سارے قیاس پہ چلتے ہیں کہ زمین افضل ہے یا مٹی افضل ہے یا آگ افضل اور بہتر ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ زمین وہ ہے جو اس کے قریب آئے یا اس میں چھپ جائے۔ قرآن الفاظ ہیں، آج میں کوئی ویسے گارڈننگ کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں وہ یاد آ رہے تھے، وہ چھوٹا سا بالکل بیج جو ہے اس میں وہ کاشت کر رہا تھا، تو وہ اس پہ لکھا ہوا تھا اوپر کہ یہ تقریباً 4 فٹ جو ہے وہ اونچا ہوتا ہے اور اتنا اس کو فاصلے پہ لگاؤ، اس لیے کہ 25 سینٹی میٹر یہ اتنا پھیلتا ہے۔ میں نے کہا پروردگار یہ تو اب تھوڑی ہوا چل رہی تھی تو اس کو سنبھالنا پڑتا تھا کہ کہیں ہوا سے جو ہے وہ گر نہ جائے۔ تو یہی ہے وہ کریم اللہ جو مٹی کے بارے میں اور زمین کے بارے میں ایک سوال کرتا ہے، انسان اتزرعونہ ام نحن الزارعون، ذرا مجھے یہ تو بتلاتے جاؤ کہ یہ ہم پیدا کرتے ہیں، یہاں معنی یہ کیا جاتا ہے ہم کاشت کرتے ہیں یا تم کاشت کرتے ہو، لیکن حقیقی معنی یہ ہوگا کہ ہم اس کو اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو۔ تو یہ زمین ایسی چیز ہے کہ آپ اس میں ایک کبھی اگر غور سے دیکھیں، یہ کھجور کا میرے حساب سے سارے بیج اپنی اپنی جگہ پہ سخت ہوتے ہیں، لیکن کھجور کے اگر گٹھلی کو دیکھیے تو وہ فرق نہیں پتہ چلتا کہ یہ پتھر ہے یا کوئی بیج ہے، اور اسی کو ایک زمین کی حرارت میں پیدا کریں تو اتنے بلند بلند درخت پیدا کر دیتی ہے، لیکن اس کی جڑ کہاں ہوتی ہے؟ اسی زمین میں ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ سے پوچھا جائے گا کس کے بارے میں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں زمین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اگر ہم اسی آیت کو ساتھ یوں لے لیں جہاں وہ پوچھتا ہے، اور پوچھتا کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، انسان تم اللہ کی کس چیز کو جھٹلاؤ گے؟ اب یہاں امام فرماتے ہیں مسئولون عن البکا، زمین کے بارے میں بھی تو پوچھا جائے گا، یہ زمین کس کی ملکیت ہے؟
بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اگر حساب کرنا چاہے، ہم جب یہاں مثلاً کہیں ضرورت پڑے کوئی حال لے لیں، ترسوں عزیز ایک بتلا رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے مولانا کہ یہاں اس بلڈنگ کا کرایہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ نہیں مجھے اندازہ، تو کہہ رہے تھے یہ لاکھوں میں اس کا سال کا کرایہ ہے۔ یہ زمین کا استعمال اگر کسی بندے کی ملکیت میں آ جائے تو اس کا لاکھوں کا کرایہ بن جاتا ہے، لیکن اس کریم نے اتنی وسیع زمین ہمیں دے دی ہے، کبھی اس نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بندہ مجھ سے جو زمین لی ہے تو کچھ کرایہ وغیرہ بھی اس میں دے۔ فقط ایک کرایہ وہ کہتا ہے میرا رہے، زمین تیری رہے گی۔ اور کبھی بندہ اکڑنے لگے تو پھر کس پہ اکڑتا ہے؟ اکڑتا ہے، بات کہیں اور چلی گئی، اکڑتا ہے پھر قارون کی طرح اپنی دولت پہ۔ رب کریم نے زمین کو کہا ذرا اس کی اکڑ اس کو سمجھا دے۔ اب وہ دولت بھی وہاں، ادھر قرآن نے نقل کیا اس کی دولت کتنی تھی کہ طاقتور آدمی اس کے خزانوں کی، قرآنی الفاظ ہیں، طاقتور آدمی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اب جو زمین نے اپنا دکھانا شروع کیا تو زمین نے اسے آہستہ آہستہ نگلنا شروع کیا۔ اب وہ چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے کہ اب کوئی راہ نجات ہو۔ وہی زمین جہاں وہ اکڑ کے چل رہا تھا، بہت سارے عذاب سے آئے ہیں قوموں پہ جو زمین میں دھنس گئے ہیں۔ تو آپ سے زمین کے بارے میں، اس بقا کے بارے میں پوچھا جائے گا، انسان بتا اس کے ساتھ تو نے کیا کیا تھا۔ اب زمین ہی پہ رک رہیں گے تو مجھے وہ جملہ بہرحال حکمت 131 کا یاد آ گیا، ایک جملہ، اور اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ جناب نبی علیہ السلام کے سامنے جو کسی نے دنیا کی مذمت کی تو جناب امیر فرماتے ہیں ایھا الظام الدنیا، دنیا کی مذمت کرنے والے، اس نے کہا تجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہاں امام فرماتے ہیں یہ دنیا اور یہ زمین متجر اولیاء اللہ، یہاں تو اللہ کے سجدے دیتا ہے، اور یہ مسجد و ملائکت اللہ، متجر اولیاء اللہ و مسجد و ملائکت اللہ، یہ زمین تو اللہ کے ولیوں کی تجارت گاہ ہے اور بڑی مارکیٹ ہے، اس کو تو مذمت کیسے کرتا ہے؟ اور اس لیے عرض کیا یہ جو کیا حکمت کا جملہ، امام فرماتے ہیں مسجد اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولیوں کے سجدوں کی جگہ ہے۔ تو اللہ کے ملائکہ کے، اللہ کے ولیوں کی تجارت کی جگہ ہے، امام کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے ملائکہ کے سجدوں کی جگہ ہے۔ اب یہ زمین کیا ہے؟ آپ سے زمین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ البتہ زمین گواہی بھی دیتی ہے، یہ بھی قرآنی الفاظ ہیں، اور اس سے ملتے جلتے اور قریب قریب کا مفہوم دعائے کمیل میں بھی آپ کو ملے گا۔ میرے گواہ ہیں، میرے اعضاء گواہ ہیں، ارد گرد والے گواہ ہیں، یہ زمین بھی گواہ ہے۔ یہ زمین عزیزاً بس اسی پہ ختم کر رہا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ زمین دو قسم کی گواہی دیتی ہے۔ گواہ ہمیشہ یا حمایت میں ہوتا ہے یا مخالفت میں ہوتا ہے۔ یہ زمین دونوں قسم کی گواہی دیتی ہے، حمایت میں بھی گواہی دیتی ہے، اور میں اکثر کوشش کرتا ہوں، خود بھی آپ عزیزان بھی، اس میں کبھی یہ فرش سے اور اس سے ہٹ کے اگر سجدے کی توفیق ہو تو وہاں سجدہ دے دیا کیجئے، اور خاک شفا اپنی جگہ پہ ہماری گواہی دیتی ہے، لیکن کبھی کبھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح مٹی کٹھی کر کے اس پہ سجدہ دے کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہیے، تو یہ زمین ہمارے اس ذکر کا گواہ بن جائے گی، اور پھر قیامت کے دن وہ کہے گی پروردگار یہاں اس بقعہ میں لفظ حدیث کے اس حصے میں اس نے سر سجدے میں رکھ کے تیری عظمت کا اقرار کیا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا۔ تو یہ اب زمین کا جو ہے وہ زمین کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، لیکن ہم اس زمین کے بارے میں پتہ نہیں 4 ٹکڑے ہمارے پاس ہو جائیں۔ آپ اکثر جو ہیں وہ جو زمینداری سے تعلق رکھتے ہیں حضرات، ہم جو ہیں وہ قلعے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم مربوں کا حساب کرتے نہیں تھکتے، ہماری زمین اتنی ہو گئی ہے اور ہمارے اتنے پلاٹ ہو گئے ہیں، اور اس میں تو ہر حال پروردگار سب کو برکت عطا فرمائے، وہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ
جب ہم مذمت کرتے ہیں تو علیہ السلام کی طرح وہ مذمت یوں نہیں، اس لیے متجر اولیاء اللہ، جب یہ دنیا اللہ کے ولیوں کی تجارت گاہ ہے تو یہیں سے اللہ کے ولی بنتے ہیں، اسی زمین سے، اسی دنیا سے جو ہے اس میں ترقی کر کے اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ ایک سلام پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد والبہائم۔ سوال کیا جائے گا آپ سے چوپائوں کے بارے میں۔ وہ آگے آتے ہیں خط بس 25 میں، اس لیے ویسے مجھے پسند ہے آج کل کا موسم۔ بہائم چوپایوں کو بھی کہتے ہیں، اور اگر ہم کہیں تو یہ مخلوق جو پرندوں کی صورت میں ہے، اس کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ یہ موسم جو ہے آج کل کا موسم، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پرندوں سے سیکھنے کی ہیں۔ ان پرندوں سے میں کل کسی عزیز سے بات کر رہا تھا، صبح صبح اگر نماز کے لیے اٹھے نا تو عجب عجب بولیاں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر پرندے کی اپنی اپنی بولی، اس میں کیا کہہ رہا ہے، معصومین فرماتے ہیں کہ ہر پرندہ اپنی بولی میں اس کی تسبیح کر رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب اس پرندے کی بولی کیا ہے؟ اب میں کبھی کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ پرندوں کو اگر بولی میں بولی شروع کر دیں، پروردگار، میں کل ہی کہیں کہہ رہا تھا، پروردگار ہم ساری زندگی تو اس سے بڑی چیز مانگتے ہیں، گھر۔ یہ ابھی ہم نے دیکھا ان پر پودوں کے پتے ہی نہیں تھے، پودوں کے پتے ہی نہیں تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ان کے فقط کووں کے اور بعض پرندوں کے گھونسلے نظر آتے ہیں، اور پھر ایسا ہے کہ وہ پلٹ کے اس گھونسلے میں نہیں آتے۔ یعنی یہ جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے، پرندے اس گھونسلے کے مالک بن کے نہیں بیٹھتے، اپنا وہ بچے دیے اور گھونسلہ ختم اور اگلی دنیا جو ہے اس میں۔ میں نے کہا پروردگار، نہ تو نے ان کو گھر دیا ہے اور نہ گھر کے ان کے اندر اس میں چاہت ہے، وہ وقت کے لیے وہ گزارتے ہیں۔ اور پھر پروردگار تیری ذات نے ان کی کوئی طبیعت ایسی متوکل بنا دی ہے، ہم نے کسی پرندے کو نہیں دیکھا کہ وہ کہے کہ اب ہم کھانا سال بھر کا تو اکٹھا کر لیں، اگر نہیں تو موسم بہار سے جو ہے وہ موسم سرما کا تو اکٹھا کر لیں۔ اور پروردگار نہ گھر ہے نہ کھانے کا خیال ہے، اور تو نے ان کو بنایا ایسا ہے کہ ان کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے بس وہی پہنے ہوئے ہیں، ان کو لباس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی پہنچیں گے خطبہ 163 پہ جہاں مور کا تذکرہ کیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے، بڑا دلچسپ خطبہ ہے مور والا۔ امام فرماتے ہیں جب پر دیتا ہے اس کو تو ہر رنگ اس میں بھر دیتا ہے، اور جب پر اس کے جڑنے لگتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اس کے پر تھے بھی نہیں، اور جب پھر اگنے لگتے ہیں وہیں ویسے پر کوئی ذرہ برابر بھی اس کے رنگوں میں فرق نہیں ہے۔ تو اس کا خالق کون ہے، اس کے متعلق بھی ہم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ پرندے، اب سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، آپ نے کیا کیا تھا؟ بہرحال زیادہ جہاں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ زمین کے حقوق کے بارے میں اور جانوروں کے، چوپایوں کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب امام فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ولا تعصوہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی معصیت نہ کرو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الْخَيْرَ فَخُذُوا بِهِ، اور جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُ الشَّرَّ فَأَعْرِضُوا عَنْهُ، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ اب یہاں آخر میں اس خطبے کے اختتام پہ امام نے یہ حقوق کے ساتھ ساتھ اچھائی اور برائی کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، کردار کیسے ہونا چاہیے، یہ یعنی اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خیر کی تلاش رہنی چاہیے، اور جب آپ بالکل آخری لفظ ہیں خطبہ 165 کے، جب خیر کو آپ پا لو تو پھر اس کو لے لو، فخذو۔ ایسے ہم بعض اوقات اچھائیوں میں جب آتے ہیں تو پھر دیر بھی کرتے رہتے ہیں، کل ہو جائے گا اور پھر بعد میں اس کو حاصل کر لیں گے، اور بعد میں یہ کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر امام فرماتے ہیں اچھائی کو دیکھو تو اس کو فوراً لے لو،
اور برائی کو دیکھو تو اس سے دور رہو۔ ہم بعض اوقات خود کو بڑا اطمینان والا سمجھتے ہیں کہ ہم تو جناب بڑے مضبوط ہیں، عقیدہ ہمارا پختہ ہے۔ نہیں، اگر آپ برائی کے ساتھ رہو گے تو کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی عطار کے ساتھ رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں خوشبو کا چھینٹا اس پہ پڑتا ہے تو خوشبو آتی ہے، اور اگر کوئی صاحب سگار کے ساتھ رہتا ہے، سگریٹ پینے والے کے ساتھ رہے گا تو کہیں نہ کہیں، یا مثلا وہ جو آگ کے ساتھ اوزار بناتے ہیں ان کے لباس میں کہیں نہ کہیں آگ کے داغ موجود ہوں گے۔ لہٰذا اگر اچھائی ہے تو اس کو لے لو، برائی ہے تو ذرا اس سے بچو، اپنے اوپر زیادہ بھروسہ نہ کرو، اس لیے کہ وہ آپ کو بھی داغدار کر دیتی ہے، اثرات چھوڑ سکتی ہے۔ میں ایک جگہ پہ آج ہی دیکھ رہا تھا، جناب امیر علیہ السلام دوستی کے حوالے سے بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچوں فساق سے، فاسق سے، یعنی اگر ایک ایسا شخص آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے جو علناً گناہ کر رہا ہے۔ اب گناہ دو قسم کے ہیں، ایک یہ ہے کہ واجب کو ادا نہیں کر رہا، ایک یہ ہے کہ حرام سے بچ نہیں رہا، دونوں گناہ ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں گناہوں کی دونوں قسمیں، واجب کو اپنا نہیں رہا، حرام سے خود کو بچا نہیں رہا، تو یہ علنی طور پر جو شخص ایسا کر رہے وہ فاسق ہے۔ اب اس کے مرحلے ہیں دور ہونے کے، پہلے یہ ہے کہ اس کو سمجھاؤ، اگر آپ جیسا ہو سکتا ہے آپ کی طرف آ سکتا ہے۔ استاد محترم محسن کراتی پروردگار صحت سلامتی عطا فرمائے، کافی مریض ہیں، وہ فرماتے تھے کہ یہ تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کو اس انداز سے اپنانا چاہیے کہ دوسرے آپ کو دیکھ کے خود کوئی چیز ٹھیک کر لیں، اور اگر نہیں کریں تو یہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کو آئینہ دکھائیں، اگر آئینہ نہ دکھائیں تو کم از کم خود کو بچا لیں۔ اور فرماتے ہیں اپنی تفسیر نور میں اور باقی اپنے دروس میں بھی فرماتے ہیں، دیکھیے یہ تبلیغ کرنا چونٹی سے تو سیکھ لو، ہدہد سے تو سیکھ لو، اللہ کی توحید جو ہے وہ بھی سکھاتے رہتے ہیں۔ بہرحال انسان اگر کہیں فاسق سے واسطہ پڑے، پہلی کوشش یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کے کردار پہ، ایسے نہیں ہے کہ فوراً رد کر دو۔ عمرو بن عبد ود کے سامنے جو علی علیہ السلام گئے تو اس کو بھی تبلیغ کی، پہلا فرمان یہ تھا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہ ہے کہ اگر خیر ہے تو اس کو لے لو، شر ہے تو اس سے خود کو بچاؤ۔ ہم اکثر جو ہے وہ نقصان اٹھا لیتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم سمجھتے نہیں میں تو بڑے مضبوط عقیدے کا مالک ہوں۔ عزیزاً، جب ایک چیز بار بار انسان کے ذہن میں خدا نہ کرے، مثلا خدا کے خلاف بولی جائے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، انسان کے دماغ پہ اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے تو ہمیں اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اثر نہ ہو، لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر بار بار ایسے ماحول میں، ایسی سوسائٹی میں ہوں گے تو پھر اثر انسانی طبیعت ہے اس پہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چونکہ حقوق انسانی کا، حقوق اسلام کا، حقوق زمین کا اور حقوق بہائم کا ذکر تھا، تو اس خطبے کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسی حیوانات کے حوالے سے۔ جناب امیر علیہ السلام کا ایک خط ہے جس کو وصیت 25 کہا گیا ہے، کان یکتبھا لمن یستعملہ علی الصدقات۔ امام علیہ السلام جس کو صدقات کی جمع آوری کے لیے بھیجتے تھے ان کے لیے یہ خط لکھتے تھے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ امام نے کبھی کسی ایک آدمی کو لکھ دیا ہو، نہیں، تمام اپنے صدقات زکوٰۃ جمع کرنے والے افراد کے لیے امام یہ لکھتے تھے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هُنَا جُمَلًا مِنْهَا، سید رضی فرماتے ہیں اور ہم نے اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ لِيُعْلَمَ بِهَا أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ عِبَادَ الْحَقِّ، تاکہ یہ احساس ہو جائے، ہم نے چند ٹکڑے بیان کیے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ امیر علیہ السلام ہمیشہ حق کے ستون بن کے کھڑے رہتے تھے۔ یشرح امثلۃ العدل فی صغیر الامور و کبیرہا، بہت خوبصورت جملہ ہے سید رضی کا۔ امام حق کا ستون بن کے کھڑے رہتے تھے اور امام چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے پوشیدہ اور ظاہر کاموں میں بھی
عدل کے نمونے قائم فرماتے تھے. چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ظاہری کام ہو یا باطنی کام ہو، امیر المومنین ہر وقت عدل کی مثال ہیں، حق کا ستون ہیں اور عدل کے لیے تشبیہ اور عدل کے لیے نمونہ ہیں. بڑے سے بڑے کام میں بھی عدل اور چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی عدل، ظاہر میں بھی عدل اور پوشیدہ امور میں بھی عدل. اب پھر اگر بات عدل علی کی آ جائے گی تو پھر مشکل ہو جائے گی. خط نمبر 5 میں امیر المومنین کے اس کام کی ایک جھلک نظر آتی ہے. جب ابو سفیان نے کہا تھا یا علی اگر آپ آئیں اور کہیں کہ ہم خلافت اس پہلے حکمران سے لیتے ہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ مدینے کی گلیاں ہم گھوڑے سواروں سے بھر دیں گے. امیر المومنین نے یہاں اسلام کی طرفداری کی اور حق کا ایک ستون بن کے امام فرماتے ہیں آپ بتلاؤ آپ کب سے اسلام کے حامی اور درد مند ہو گئے ہو. یعنی ایک طرف خلافت جیسا عہدہ امام نے اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا، لیکن خلاف حق کوئی کام امام نے نہیں کیا. اس لیے امام کے سامنے تھا کہ اگر ہم اس وقت آواز اٹھاتے ہیں خلافت اول کے سامنے تو یہ ان کا تو جو ہوگا ہوگا، لیکن علی اپنے حق کو قربان کر کے حق کے الہی کو محفوظ کر رہے ہیں. اس لیے کہ اگر اس مقام پر اندرونی جنگ شروع ہو جائے گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان اسلام کا ہوگا. یہ ہے علی امیر المومنین کس انداز سے حق کے ستون بنتے ہیں. بہرحال یہ اس کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ انطلق علی تقوی اللہ وحدہ لا شریک لہ. امام فرماتے ہیں ہر ایک صدقات لینے والے کو لکھ کے دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کا خوف دل میں لے کے چلو. کسی چھوٹا سا بھی عہدہ مل جائے تو پہلا کام کیا ہے؟ دل میں خوف الہی ہونا چاہیے. بالخصوص جو مالیات جو ہیں اس میں مربوط ہوتے ہیں افراد، ان کے لیے خصوصی تاکید. اور پھر امام فرماتے ہیں وَلَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِمًا وَلَا تَجْتَاظَنَّ عَلَيْهِ كَارِهًا. ہمارے ہاں ہمارے ممالک میں ہمارے بعض اپنے جاننے والے ہیں، اس میں اگر کہیں پوسٹ پتہ نہیں کتنا پیسہ دے کے یہ انکم جو انسپیکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹیکس چیک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کتنا وہ پیسہ دے کے اس پوسٹ کو حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ آگے پھر کتنا پیسہ حاصل ہوتا ہے. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار اگر آپ کو میں صدقات کے لیے یا مالیات جمع کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں تو آپ نے کسی مسلمان کو خوف زدہ نہیں کرنا اور اس کی املاک پر اس طرح سے نہ گزرنا کہ اسے ناگوار گزرے. امام فرماتے ہیں اس کی زمین سے جو گزر رہے ہو، اس کی ملکیت والی جگہ سے جو گزر رہے ہو تو ایسے انداز نہ اپناؤ کہ اس کو پسند نہ ہو. اب قدم رکھنے کے لیے بھی علی فرماتے ہیں کسی کی زمین پر اگر قدم رکھتے ہو تو دیکھ کے رکھو کہ آپ کے یہ قدم رکھنے سے اس کا نقصان نہ ہو یا اس کے لیے ناپسند نہ ہو. پھر امام فرماتے ہیں کہ وَلَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ. میں آپ کو بھیج رہا ہوں اس سے مال جمع کرنے کا، لیکن اللہ کا جو حق ہے اس سے ذرا بھر زیادہ اس سے نہیں لینا. اب عجب سلسلہ ہے، انسان کا ایک عہدہ ہے اور یہ ڈیوٹی ہے امام کی طرف سے، لیکن ڈیوٹی کی ادائیگی کے لیے امام فرماتے ہیں فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَأَنزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَن تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ. دیکھیے یہ ہے حکومتی طریقہ کار. امام فرماتے ہیں اگر آپ کسی جگہ پہ جاتے ہو، کسی قبیلے کے پاس اس سے مالیات جمع کرنے جاتے ہو، صدقات جمع کرنے جاتے ہو تو سیدھے ان کے گھروں پہ نہیں جانا. ہاں ان کے جہاں عمومی طور پر وہ باہر ہوتے ہیں کنووں پہ، جہاں وہ اپنے مال مویشی کو پانی پلاتے ہیں، کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، ان پہ جانا، آپ ان کے گھروں میں نہیں جانا. پھر امام فرماتے ہیں کہ ثم امض الیہم بالسکینہ والوقار.
اور پھر جب وہاں کنویں سے آگے ان کی گھر کی طرف جاؤ تو سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف بڑھنا، یعنی ان کو آتے ہوئے آپ کی عزت اور احترام کا خیال ہو اور آپ کو جاتے ہوئے ان کی عزت و احترام کا خیال ہو۔ آپ اپنے وقار اور عزت کو مد نظر رکھیے اور ساتھ ساتھ ان کے وقار اور عزت کو بھی مد نظر رکھیے۔ خود آگے امام کے الفاظ ہیں حتی تقوم بینہم فتسلم علیہم، یہاں تک کہ جب آپ ان کے پاس جا کھڑے ہو تو آپ ان پر سلام کرو۔ اب یہ چھوٹی سی چیز ہے، آپ جائیے تو سلام میں ایک جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام جو کہیں گئے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ امام آ رہے ہیں تو لوگ استقبال کے لیے آئے، امام نے سلام کیا، سارا سلسلہ ہوا اور امام کی سواری جب چلی تو امام کی سواری کے ساتھ وہ دوڑنے لگے۔ امام فرماتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ جناب اللہ کے الفاظ ہیں کیا ہو رہا ہے؟ امام نے پوچھا ان سے کہ کیوں دوڑ رہے ہو سواری کے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کا احترام اس انداز سے کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اپنی سواریوں پہ سوار ہو، اس انداز سے نہ میری عزت بڑھے گی اور نہ آپ کی وہ عزت رہے گی، اس لیے کہ آپ غلاموں کی طرح یوں اگر دوڑتے ہیں تو اس میں آپ کی اپنی بے عزتی یا اس میں حرمت پامال ہوتی ہے۔ یعنی امیر المومنین کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ مجھے علی کے احترام کے لیے وہ کام کیا جائے کہ جو علی کے احترام کرنے والوں کی توہین ہو۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں حتی تقوم بینہم فتسلم علیہم، ان کے پاس جا کے کھڑے ہو، ان پر سلام کرو، وَلَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ، اور خیال کرنا، مفتی دار سنن کا ترجمہ پڑھ دوں، آداب و تسلیم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنا۔ ہاں سلام بھی کرو لیکن سلام کرتے ہوئے آپ میری طرف سے گئے ہو مال جمع کرنے، لیکن یہ ہے کہ سلام میں کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی امام فرما رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کے سلام سے وہ گھبرا جائیں کہ یہ تو اب ہماری سلامتی کے بجائے یہ مصیبت بن کے آئے ہیں۔ ہمارے یہاں مالیات پہ جو سلسلہ ہوتا ہے وہ عموماً یہی ہوتا ہے، تو سلام میں کوئی ان کے آداب کا ایسا پہلو نہ ہو کہ ان کی توہین ہو، اور اس میں آداب و تسلیم میں کوئی کسر نہ ہو۔ اس کے بعد ان سے کہنا کہ، اب یہاں میرے خیال میں اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ابھی تو جانے کا طریقہ، اگر ہم کہیں امیر المومنین وہاں ان کے پاس پہنچ گئے، امیر المومنین کا نمائندہ، اب یہ ہے پہنچنے کا طریقہ۔ اب امام فرماتے ہیں اب پہنچ گئے ہو تو اب ان کو کہنا کیا ہے۔ اب یہ ہوتے ہیں عزیزاً باریکیاں جس کو ہم کہاں سے شروع کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں سے شروع کر سکتے ہیں، ہم اپنی فیملیوں میں شروع کر سکتے ہیں۔ ہمیں اگر چھوٹے چھوٹے مقامات پر کہیں اجتماعی صورت ہوتی ہے، اپنے مراکز میں ہم شروع کر سکتے ہیں، اپنی آرگنائزیشنز میں ہم شروع کر سکتے ہیں، اپنے شہروں میں شروع کر سکتے ہیں، پھر ہم اپنے ملکوں میں شروع کر سکتے ہیں۔ یوں ہی تو ملک آباد ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایک ایک بندے سے تو ملک بنتا ہے۔ بہرحال جہاں ہمارا بس لگے، کسی نے بڑا خوب کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی مصر کا حاکم بن کے فرعون ہوتا ہے، کوئی 4 کمروں کا حاکم بن کے فرعون ہوتا ہے۔ اب فرعون کی اس کی اپنی ملکیت ہے، ہمیں 4 کمرے حاصل ہوں اور ہمارے 2 بچے ہوں اور بیوی ہو، یا بیوی کے اس ملک میں جو ہے وہ بیوی کے 2 بچے اور ایک شوہر ہو، تو اس پہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ فرعون بن جائے۔ فرعون جو ہے وہ مصر کا مالک بھی فرعون ہوتا ہے اور 4 گھروں میں اندر رہ کے بھی فرعون ہوتا ہے۔ اب یہ طبیعت بتلاتی ہے کہ میرے بس میں، اکثر ہمارے یہاں یہ جملہ ہوتا ہے، میرے بس میں ہوتا تو مصر میں آپ کو سمندر میں پھینک دیتا۔ اب یہ ہم شکر ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں اس میں فرعون کے بس میں تھا تو اس نے نکال دیا پوری قوم کو۔ اب اللہ نے کہا اب بس کر، اب آپ کے بس کی بات جو ہے وہ نہیں، اب میرا بس چلے گا۔ اور اللہ نے فرعون کو پھر کہا کہ ہم آپ کو سمندر میں پھینکتے ہیں، لاش آپ کی نکال کے باہر پھینکیں گے تاکہ آپ کا دعویٰ ثابت ہوتا رہے کہ آپ نے جو کہا تھا رب اعلیٰ جو ہے اس میں میں ہوں۔ تو اب رب اعلیٰ مردہ پڑا ہے اور باقی سارے اس کے جو مخلوق تھی وہ ساری چھوڑ کے اس کو غرق ہو گئی۔ بہرحال یہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جب پہنچ جاؤ تو اب ان کو کہنا کیا ہے۔ 1-2 جملے جو ہیں وہ ان کو کہنا، یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے اور ولایت علی انشاءاللہ غدیر کے حوالے سے اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ یہ ہمارا جو افکار اسلامی کا نہج البلاغہ ہے، اس کا صفحہ 695 امام فرماتے ہیں ان کو کہنا، ثم تقول، ان کو کہنا
عباد اللہ، اللہ کے بندو، ارسلنی الیکم ولی اللہ و خلیفتہ، اللہ کے بندو مجھے اللہ کے ولی اور اللہ کے خلیفہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ، تاکہ اللہ کا جو حق ہے وہ آپ کے مال میں سے حاصل کرے۔ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُعَدُّوهُ إِلَىٰ وَلِيِّهِ، لہذا تمہارے مال میں اللہ کا کوئی واجب الادا حق ہے کہ جسے اللہ کے ولی تک پہنچاؤ۔ اب ہم یہ ذرا مرجعیت کے حوالے سے ایک چیز یہاں عرض کرتا جاؤں۔ کس کو بھیج رہے ہیں جناب امیر علیہ السلام؟ کس کو وصیت کر رہے ہیں امیر علیہ السلام؟ امیر علیہ السلام اپنی زندگی میں، اپنی ظاہری حکومت میں کسی شخص کو بھیج رہے ہیں، اور جو شخص جا رہا ہے وہ نہ کوئی معصوم ہے نہ امام ہے، امام کا ایک کارندہ ہے، اس کو امام یہ ہدایات کر رہے ہیں۔ اب جیسے امام اس کو ہدایت کر رہے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اسی طریقے پہ ان لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ امام کے نمائندے کو اپنے مالیات ادا کریں۔ اب ہمارے ہاں جب مراجع کرام کے حوالے سے ایک مخالفت میں بات ہوتی ہے تو اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے جی خمس جو ہے، اس میں خمس میں ناہج اللہ کے ان 79 خطوط میں آپ کو 4-5 خطوط دکھا سکتا ہوں جو امیر المؤمنین کے دور میں علی علیہ السلام نے ان افراد کو منتخب کیا مالیات کے لیے، اور وہ مالیات کھا کے بھاگ گئے۔ اب معاذ اللہ اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب امیر علیہ السلام کی اس میں غلطی ہے۔ اب خود چونکہ ہم مراجع کرام کو معصوم نہیں کہتے، الحمدللہ اب تک کوئی ہمارے پاس ایسی مثال نہیں ہے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ اس انداز میں کوئی مال امام کھا کے جو ہے اس میں دنیا سے رحلت ہوئی ہو۔ ہمارے پاس شیخ انصاری جیسے افراد ہیں جو 1 دینار جو بھائی نے مانگا تو نہیں دیا، بھائی نے جا کے ماں کے پاس شکایت کی مجھے ضرورت تھی اور شیخ نے دیا نہیں، ماں نے بلایا تو سر جھکا کے کہتے ہیں ماں میرے اوپر کسی کا حق ہے، یا تو آپ میرے صبح تک کی زندگی لکھ دو تو پھر میں اس کو دے دیتا ہوں، میں جو رات کو مر گیا تو اس کا حساب کون کرے گا؟ یہ ہے وہ ہمارے ہاں مرجعیت۔ اور اگر مرجعیت کے نیچے افراد کبھی نظر آتے ہیں کچھ کہ مثلا ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم سسٹم ہی پر اعتراض کریں۔ میرے خیال میں اسی پہ ہم یہ لطف لیجئے اس ہفتہ اس جملے سے، ارسلنی مجھے بھیجا ہے اللہ کے ولی نے اور اللہ کے خلیفہ نے۔ پروردگار اس اللہ کے ولی اور اللہ کے خلیفہ کی ہدایات پر ہمیں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔